حضرات ذی وقار جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ان میں سے ہر کوئی علیحدہ علیحدہ گزرے گا. ہر کوئی گناہگاروں کی قسمیں ہیں. یہ جو حاویہ نا حاویہ یہ ان لوگوں کے لیے جو منافق ہے جو بول چھڑو. اور یاد رکھیں یہ حاویہ سب سے نیچے والا درجہ ہے. سب سے نیچے منافق ہوگا جس کی 2 زبانیں ہوتی ہیں. اس کے منہ پہ کچھ اس کے منہ پہ کچھ. انشاءاللہ اس پہ زیادہ کسی دن جمعہ پڑھوں گا. بہرحال اللہ تعالیٰ منافقت کی بیماری سے ہر ایک کو بچائے. یہ بڑی پیڑی بیماری ہے. تو منافق بندہ کسی جگہ کا رہتا بھی نہیں. تو اس میں منافق بندے جائیں گے. آگے ہے جہیم, اس میں مشرکین جائیں گے. سقر, اس میں ستارہ پرست یعنی جو تاروں کی پوجا کرتے ہیں وہ جائیں گے. لظا, اس میں ابلیس لعین اور اس کے پیروکار مجوسی جائیں گے. حطمہ, اس دروازے میں یہودی ہوں گے. سعیر, یہ وہ دروازہ ہے جو عیسائیوں کے لیے مخصوص ہے. جو عیسائیوں کے لیے مخصوص ہے. یہ 6 دروازے جبریل علیہ السلام نے جب گنوائے تو 7ویں دروازے کا نام لیتے ہوئے چپ ہو گئے. 7ویں دروازے کا نام نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل یہ تو ابھی 6 ہوئے, 7ویں کا بھی بتاؤ. تو جبریل خاموش. میرے آقا نے فرمایا جبریل بولتا کیوں نہیں, 7ویں کا بھی بتا نا. 7ویں کا نام کیا ہے, اس میں کون لوگ جائیں گے؟ پھر جبریل بولے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں دروازے کا نام جہنم ہے اور یا رسول اللہ اس میں آپ کی امت کے گناہگار لوگ جائیں گے. آپ کی امت کے گناہگار لوگ جائیں گے. جب میرے آقا علیہ السلام نے اتنی بات سنی تو آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اسی وقت رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا. راوی فرماتے ہیں روایت بڑی لمبی ہے, کم از کم 1 گھنٹے کی روایت ہے, لیکن میں اس کو چند منٹوں کے اندر کوشش کرتا ہوں کہ بڑی پیاری اور بڑی مزیدار ہے. مزیدار اس لیے ہے کہ گناہگاروں پہ کرم ہوگا. گناہگاروں پہ کرم ہوگا. آقا کریم علیہ السلام صرف نماز کے لیے اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں, پھر اندر جا کے سر سجدے میں رکھ کے رونا شروع کرتے ہیں. کتنے رحیم آقا ہے, غم خوار آقا ہے کہ اپنی امت کے لیے جب سنا کہ جہنم میں جائیں گے تو کریم نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے آنسو بہائے. ایک دن گزر گیا, 2 دن بھی گزر گئے, کسی سے بات نہیں, کسی سے گفتگو نہیں, کسی سے میل جول نہیں. صرف نماز کے لیے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, نماز کے لیے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی یار غار مزار یار غار ہے. دروازے پر دستک اور عرض کی کہ اے گھر والوں کیا حضور سے ملنے کی اجازت ہے؟ اندر سے جواب نہیں آیا. ابوبکر صدیق دروازے کی ایک سائڈ پہ لگ کے کھڑے ہو گئے اور حضور کے رونے کی وجہ سے ابوبکر صدیق نے بھی رونا شروع کر دیا. اتنے میں غالباً مولا عمر فاروق ہے, آپ نے بھی اندر آنے کی اجازت مانگی لیکن اجازت نہ ملی. مثلا اندر سے آواز نہیں آئی اور حضرت عمر فاروق بھی ابوبکر صدیق کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا. اندر حضور امت کے غم میں رو رہے ہیں, باہر ابوبکر صدیق عمر آنسو بہا رہے ہیں. اتنے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرما ہوئے. آپ نے بھی دروازے کو کھٹکھٹایا, آواز دی اے اہل گھر والوں کیا حضور سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اندر سے جواب نہیں آیا. حضرت سلمان فارسی بھی اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا. روتے رہے. پھر دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں بن رہا اور حضور کے ساتھ کوئی ملاقات کا ذریعہ نہیں بن رہا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں کریم نبی نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت میں شامل ہے.
مسلمان میری اہل بیت میں شامل ہے۔ کریم نبی علیہ السلام کے یہ غلام نے دیکھا کہ جب کوئی چارہ نہ چلا، حضور سے ملاقات کا کوئی بھی سبب نہ بنا، یہ وہاں سے اٹھے اور چلتے چلتے کاشانہ حسنین کریمین کے دروازے پر آگے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کو دستک دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر سے آواز دی، اے سلمان فارسی کیا بات ہے؟ عرض کی آج 2 دن ہو گئے آقا نے ہم سے بات نہیں کی اور ہزاروں قطار روتے ہی جا رہے ہیں۔ کریم نبی علیہ السلام کی صاحبزادی نے اپنی چادر تطہیر کو اوڑا اور حضور کی بارگاہ میں آئی اور آ کر دروازے پر دستک دی اور آواز دی، ابا جی۔ حضور علیہ السلام کے کانوں میں جب اپنی صاحبزادی کی آواز پڑی، حضور علیہ السلام نے سر سجدے سے اٹھایا اور فرمایا، بیٹی کیا تجھے بھی روک دیا گیا ہے؟ آپ اندر آ جاؤ۔ دروازہ کھولا۔ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی جب اپنے بابل کے قریب بیٹھی تو کیا دیکھا کہ حضور کے چہرے انور سے اتنے آنسو بہے کہ آپ کا یہ چہرے کا گوشت بھی ڈھل گیا تھا رونے کی وجہ سے۔ کریم نبی علیہ السلام کی صاحبزادی بھی ہم گناہگاروں کا بڑا خیال رکھنے والی ہے۔ عرض کرتی ہے، حضور کیا وجہ ہے؟ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ آج جبریل سے ملاقات ہوئی، جبریل نے جہنم کے طبقات بتائے اور ان میں رہنے والوں کے نام بتائے۔ اے فاطمہ، ایک طبقہ اور ایک درجہ وہ تھا کہ جبریل نے عرض کی، حضور اس میں آپ کی گناہگار امت جو گناہگار ہیں، جو بغیر گناہ توبہ کے مر جائیں گے، ان کو اس جہنم میں رکھا جائے گا۔ اے میری فاطمہ، مجھے اپنی امت کا غم لیے جا رہا ہے اور اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں کہ کیا میری امت بھی جو ہے وہ جہنم میں چلی جائے گی۔ مختصر میں کرتا ہوں کہ جب قیامت، یہی حدیث آگے چل رہی ہے، قیامت کا جب یہ دن ہوگا، آقا علیہ السلام کے یہ گناہگار، ہو سکتا ہے میں ہوں یا آپ ہوں، پتہ نہیں کون ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار ذرا غور سے سننا کہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کی برکت کتنی ہے کہ کل قیامت کے دن جو منافق ہوں گے، جو یہودی اور عیسائی ہوں گے، ان کے چہرے بھی کالے ہوں گے، ان سے بدبو آ رہی ہوگی، ان کے جسم بھی جلس کے ہوں گے، لیکن کریم نبی علیہ السلام کی سنگت، حضور علیہ السلام کی محبت، حضور کی سنگت اتنا فائدہ دے گی کہ ہم گناہگاروں کے چہرے بھی نہیں بگڑیں گے، ہمارا دل بھی سلامت ہوگا۔ جب فرشتے ہم کو یعنی گناہگاروں کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، ابا جی وہ آپ کی امت کو کیسے ہانک کر دھکیل کر جہنم میں لے کے جائیں گے؟ کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری پیاری بیٹی، ان گناہگاروں میں جو مرد ہوں گے، فرشتے ان کی پیشانیوں کے بال، ان کے سروں کے بال پکڑ کر وہاں لے کے جا رہے ہیں گے، اور جو بوڑھے ہوں گے ان کی داڑھیوں سے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اے پیاری فاطمہ، جو گناہگار عورتیں ہوں گی، فرشتے ان کی چوٹیاں پکڑ کر جب جہنم کی طرف لے کے جائیں گے تو وہ بھی اپنی برہنہ ہونے کا واویلا کریں گی، میری امت کے بوڑھے بھی واویلا کریں گے، میری امت کے نوجوان بھی روئیں گے، لیکن فرشتے رحم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوں گے۔ جب وہ چلتے چلتے جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے، مال کے جہنم جب دروازہ کھولے گا اور دیکھتے ہی کہے گا، یہ کون سے بدبخت ہیں کہ جن کے چہرے بھی سلامت ہیں، جن کا دل بھی سلامت ہے، لیکن ہیں بدبخت کہ ان کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ فرشتے عرض کریں گے، اے جہنم میں دروغہ، اے مال کے دروغہ، یہ حضور علیہ السلام کے وہ گناہگار امتی ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی تھی، دن رات گناہوں کے اندر بسر ہوتی تھی، یہ دن رات گناہ کرتے تھے، بغیر توبہ کے مر گئے ہیں، ہمیں حکم ہوا ہے کہ ان کو جہنم کی طرف لے کے جاؤ۔ حضرت مال کے جہنم میں دروغہ جو ہیں ان کو پکڑ کر جہنم کی طرف جب پھینکیں گے اور آگ کو حکم دیں گے کہ ان کو پکڑ لو تو ان کو زنجیروں سے جگڑ لو، جب وہ آگ
पकड़ने के लिए उन गुनाहगारों की तरफ लपकेगी। वो जितना भी टोला होगा, वो जितना भी ग्रुप होगा, एक ज़बान में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करेगा। जब इतनी सदा बुलंद होगी, वो जहन्नम से आई हुई आग, वो जंजीरों की आग वापस चली जाएगी। माल के जहन्नम फिर हुक्म देगा कि इनको पकड़ लो, वो आग फिर आएगी, वो फिर कलमे का विर्द करेंगे और अमाल के वो जो जहन्नम की आग है फिर वापस चली जाएगी। वो मालिक जो जहन्नम का मालिक और दरोगा है, वो कहेगा तू पकड़ती क्यों नहीं? आग अर्ज करेगी हजूर मैं तो पकड़ने के लिए जाती हूँ, लेकिन इनकी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द जारी है, मैं कैसे पकड़ूं? माल के जहन्नम कहेगा तो इस बात का ख्याल न कर, बल्कि ये जिसका कलमा पढ़ रहे हैं उसी मालिक ने हुक्म दिया है। जिसका ये कलमा पढ़ रहे हैं, जिसका ये नाम ले रहे हैं, उसी मालिक ने हुक्म दिया है। अब आग किसी को टखनों से पकड़ लेगी, किसी की टांगों को लपेट लेगी, किसी के पेट को जकड़ लेगी, किसी के सीने को लपेट लेगी और किसी के पूरे चेहरे को लपेट लेगी। और माल के जहन्नम दरोगा जहन्नम आवाज देगा, ऐ आग जरा ख्याल से इनके चेहरे भी ना बिगाड़ना और इनके दिल भी ना साड़ना। क्यों? वो इनके वो चेहरे हैं जो हजूर के इश्क में मसरूर थे और इनके दिल हजूर के पुर नूर से नूर थे, लिहाजा दिल भी सलामत, चेहरा भी सलामत। इनको जब जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और जहन्नम के ऊपर और जहन्नम और गुनाहगार होंगे, ये सबसे नीचे जाकर जब गिर जाएंगे औंधे मुंह, इनका जिस्म गल सड़ जाएगा, लेकिन इनकी जुबान से एक विर्द जारी होगा, या रहमानु या हन्नानु या मन्नानु। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देंगे, ऐ प्यारे जिब्रील मेरे महबूब के उन गुनाहगार उम्मतियों का क्या बना? हजरत जिब्रील अर्ज करेंगे, या रब्बुल आलमीन तेरे हुक्म के मुताबिक उन्हें जहन्नम में डाल दिया गया है। आका अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील को फरमाएगा, ऐ जिब्रील जाओ और मेरे महबूब की उम्मतियों की खबर तो लेके आओ। अल्लाह को पता है सारा ही, अल्लाह तो हर चीज जानता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील को भेजेंगे, मेरे गुनाहगार मेरे महबूब के गुनाहगार उम्मतियों की खबर लेके आओ। जब हजरत जिब्रील अमीन जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचेंगे, जहन्नम में दरोगा जब दरवाजा खोलेंगे ताजीम के लिए खड़े हो जाएंगे, इसलिए कि जिब्रील वो हस्ती है जो तमाम फरिश्तों के सरदार है। जिब्रील वो हस्ती है जो अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा फरिश्तों में से मुकर्रब है, इज्जत वाले हैं। इसलिए माल के जहन्नम भी खड़े होकर हजरत जिब्रील की ताजीम और तकरीम करेंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में माल के दरोगा कहेगा, हुजूर आप इधर क्या लेने आए हैं? आप जहन्नम में क्या मामला है? हजरत जिब्रील माल के जहन्नम से कहेंगे कि मैंने हजूर के उन गुनाहगार उम्मतियों को देखना है जिनको जहन्नम में डाला गया है। हजरत माल के दरोगा जो है वो जहन्नम के दरवाजे का ढक्कन जो है वो उठा देंगे। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हसीनो जमील नूरानी जो खूबसूरत चेहरा है वो जब दोस्त की देखेंगे और खुश हो जाएंगे कि इतना हसीनो जमील जो चेहरा है, और वो जो गुनाहगार है, वो जो सियाकार है, वो जो बदकार जहन्नम के घड़े के अंदर गिरे हुए होंगे, जब वो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को देखेंगे कहेंगे, या जिब्रील ऐ जिब्रील तो इस तरह कर कि हमारे महबूब को, हमारे हजूर को, मदनी लजपाल को, करीम नबी को, रहीम रबी को, लजपाल नबी को हमारा सलाम अर्ज कर देना, हमारा सलाम पेश कर देना, अल्लाह के हबीब के यहाँ हमारा अरीदा पेश कर देना और कहना कि हजूर आपके कुछ गुनाहगार जहन्नम के अंदर बड़ी दर्दनाक जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ा सख्त आजाब है, बड़ी इबरतनाक जगह है, बड़ी तंग जगह है। ऐ जिब्रील हजूर की बारगाह में मेरा सलाम, हमारा सलाम पेश कर देना, सबादर मुस्तफा से जाके कमी दरूदो सलाम मेरा। ऐ जिब्रील हजूर की बारगाह में हमारा सलाम पेश कर देना। जिब्रील अमीन वापस आएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब हाजिरी होगी, अल्लाह फरमाएगा, जिब्रील हाँ बता तूने कैसा मेरे महबूब के गुनाहगार उम्मतियों को पाया? हजरत जिब्रील अर्ज
کریں گے یا رب العالمین وہ تو تجھے رحمان کبھی حنان کبھی منان سے پکار رہے ہیں، اے جبریل کچھ اور بھی سنا۔ جبریل عرض کریں گے یا رب العالمین انہوں نے تیرے محبوب کے لیے سلام بھیجا ہے، انہوں نے اپنے محبوب کے لیے اپنی حالت ظاہر بتانے کے لیے مجھے پیغام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے جبریل علیہ السلام کو فرمائے گا اے جبریل پھر دیر کیوں کرتا ہے، جا میرے محبوب کے پاس اور میرے محبوب کے گناہگار امتیوں کا حال میرے محبوب کو بتا دیا۔ دیر کیوں کرتا ہے، جا میرے گناہگار محبوب کے امتیوں کا سلام حضور کی بارگاہ میں لے جا ہے۔ تو ادھر جبریل حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، وہی سوال و جواب ہوں گے، سلام ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام پھر اپنا سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے محبوب سر سجدے سے اٹھا لو، جو مانگو دیا جائے گا، جو کہو گے عطا کیا جائے گا، جس کی شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ اے محبوب تم جہنم سے نکال کے جاؤ، میں عطا کرتا جاتا ہوں، جاؤ جیسے کہو گے اے محبوب ہم کر لیں گے۔ حضور علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ جہنم میں پہنچیں گے، یعنی جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے۔ مال کے دروگہ جب دیکھیں گے کہ حضور آگے کھڑے ہو جائیں گے، حضور علیہ السلام فرمائیں گے جہنم کا دروازہ ڈھکن ذرا کھول دے، میں نے اپنے گناہگار امتیوں کو دیکھنا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کے کہنے پر جہنم کا دروازہ ڈھکن ہٹایا جائے گا، حضور علیہ السلام کی نورانی چہرہ اور خوبصورت چہرہ اور ساتھ جبریل بھی کھڑے ہیں۔ جب آپ کی چمک، آپ کی دھمک آپ کے گناہگار امتیوں تک پہنچے گی اور وہ جب اوپر کی طرف دیکھیں گے خوش ہو جائیں گے اور اوپر سے آواز آئے گی کیا؟ رحمت میرے حضور دی وجان پہ مار دی، رحمت میرے حضور دی وجان پہ مار دی، رحمت میرے حضور دی وجان پہ مار دی، آجا گناہ گارا، آجا گناہ گارا، جنوں بچا لواں، آجا گناہ گارا، جنوں بچا لواں، رحمت میرے حضور دی وجان پہ مار دی۔ حضور علیہ السلام وہاں پہ وہ تمام لوگوں کو نکالتے جائیں گے اور جہنم کے باہر اور جنت کے باہر درمیان میں ایک نہر ہے، نہر الحیوان۔ تو حضور علیہ السلام اپنے گناہگار غلاموں کو اس نہر کے اندر ڈالتے جائیں گے اور وہ جب اس نہر کے اندر غوطہ لگائیں گے اور غوطہ لگا کر جب باہر نکلیں گے 14ویں رات کے چاند کی طرح سارے چمکنا شروع کر دیں گے۔ ہوئی نا میرے آقا کی رحمت اور اللہ کا کرم، وہ سارے گناہگار حضور علیہ السلام اپنے کرم نوازی سے جہنم سے نکالیں گے، اس نہر میں نہلائیں گے اور پھر جب جنت کی طرف لے کے جائیں گے تو ان کے ماتھے پہ لکھا ہوگا الجہنمیون اتقاء الرحمن فی اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جہنم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شفاعت کی وجہ سے بری کر دیا۔ اور یاد رکھو جب یہ جہنم میں جائیں گے نا، حدیث بڑی لمبی آگے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ وہی ہیں جو جہنم میں تھے اب جنتی ہیں، یہ وہی ہیں جس طرح ہی دنیا دن نہ چھڑ دے، کوئی بندہ چنگا ہو جائے، کوئی بندہ نماز پڑھنا شروع کر دے، کوئی نیک بن جائے، گناہگار جو بندہ ہے تو وہی ہے تو وہی ہے، تو ناجی بن گیا ہے، وہی ہے تو نمازی بن گیا ہے تو وہی ہے۔ اتھے بھی ہاں یہی آتا ہے تو وہی نہیں جیڑے جہنم سے گئے، یعنی مڑنا ہاں اتھے بھی نہیں، اتھے بھی ہاں نہیں مڑنا تو دیں گے۔ بہرحال تو جب وہ لوگ تانا بن جاتا ہے نا، تو جب اتنی بات ہوگی نا تو وہ گناہگار جو امتی جو ہے نا وہ حضور کے آگے پھر عریضہ پیش کریں گے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، دعا کرو
کہ ہمیں جنتی تو بنا دیا ہے، لیکن یہ جو ہمارے ماتھے پہ تن ہے نا، یہ بھی ختم کر دے، یہ بھی ختم کر دے۔